بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ مضمون احکام الہی کی تعمیل میں اخلاص اور متقیانہ زندگی کے مدارج میں ترقی کے لیے تدبیر۔ مطلب ساری کائنات میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک اللہ ہی ہے، اس کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دو، وہ تمہارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو۔ یاد رکھو ایک دن وہ تمہارے اعمال کا حساب لینے والا ہے، لہذا حیلے حوالوں میں وقت ضائع نہ کرو، خالص اس کی خوشنودی کی نیت سے اس کے احکام کی پیروی کرو کہ وہ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، لہٰذا تم اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور نیک عمل کر کے کبھی غرور نہ کرو۔ اسی نے اپنے آخری رسول پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں دنیا کی زندگی بسر کرنے کا دستور بتلایا گیا ہے، اور اللہ تو ہر زمانے میں فرشتوں کے ذریعے رسولوں پر کتابیں نازل فرما کر انسانوں کو ہدایت دیتا رہا ہے۔ جو سچے مسلمان ہیں وہ ہمارے احکام کو سنتے ہی ان کو مان لیتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ جو احکام بھی اللہ نے انسانوں کو دیے ہیں وہ ان کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ جو شخص ان احکام پر عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا اس کا عذاب وہی بھگتے گا۔ لہذا پورے عزم کے ساتھ ہمارے احکام کی تعمیل کر کے یوں دعا کرتے رہو، اے ہمارے رب، ہم سے جو کچھ بھول چوک میں قصور ہو جائے اس پر گرفت نہ فرما، ہم پر ہماری طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈال، ہمارے ساتھ نرمی فرما، ہم سے درگزر فرما اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرما۔